السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں صاحب زادہ جنید خان اور میں آپ کی خدمت میں جادو مسائل اور حل کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کے آغاز سے پہلے میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے کانٹینٹ کی جو ہیٹ ہے اس کو قدرے لو رکھا، بیکاز وی نو دیٹ اسٹوریز آر مور فیسنیٹنگ دین ریالٹی. ناظرین، ریالٹی از مور اسکیریئر دین اٹ ساؤنڈز اینڈ دین اٹ لکس. بینگ ہیومنز، ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنی نروس کو کام ڈاؤن رکھیں. لہٰذا آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عزت مآب جناب قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک عام مفروضہ ہمارے سننے کو ہمیں روزانہ آئے دن ملتا ہے کہ نظر کا لگ جانا. تو برائے مہربانی یہ بتائیے کہ نظر بد کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیجئے. اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سب سے پہلے نظر بد اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں پارہ نمبر 29 میں سورہ قلم میں ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. یہ کافر لوگ جن کے دلوں میں میل کچیل ہے، قریب ہے کہ وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے، تیز آنکھوں سے آپ کو پھسلا نہ دے. اسی طرح دوسری آیت اگر دیکھی جائے تو حضرت یعقوب نبی علیہ السلام نے جس وقت اپنے بیٹوں کو مصر کی طرف بھیجا تو ان کو ساتھ یہ نصیحت کی تھی، وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. تم سب نے ایک ہی دروازے سے نہیں گزرنا، مختلف دروازوں سے گزرنا تاکہ آپ کو کوئی نظر بد والا معاملہ نہ ہو جائے. اس کے ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں فرمان ہے العین حق، نظر بد کا لگنا حق ہے. اور ویسے بھی آپ کے دور میں اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے رہے ہیں. حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں، وہ ایک دفعہ غسل کر رہے تھے تو غسل میں ان کا کچھ جسم کا کوئی حصہ نظر آیا تو عامر بن ربیعہ نامی صحابی، انہوں نے ایک جملہ کہا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بغیر، کہا کہ اس کا جسم تو کنواری لڑکی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو اتنا جملہ کہنے سے سہل بن حنیف جو ہے نا وہ بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ موت کے قریب تک جا پہنچے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نظر بد سے قتل بھی ہو جاتا ہے یہ صورتحال. اور نظر بد کی علامات کیا ہیں؟ ویسے تو اس کی 10 اور 20 علامات ذکر کی جاتی ہیں، لیکن جو ہمارے علاج میں جو چیزیں تجربے اور مشاہدے میں سمجھ آتی ہے وہی ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نظر بد اس کی عام علامت یہ ہے کہ اچانک آپ کے جسم میں تبدیلی رونما ہو جائے. مثلا آپ کا جسم اس میں تبدیلی میں ایک ہے کہ آپ کا رنگ وہ پیلا پڑ جائے. بالخصوص بچوں کو آپ دیکھیں تو ہنستے کھیلتے بچے یک دم گر جاتے ہیں، ایک یہ بھی صورتحال ہے. اور دوسری یہ ہے کہ بچوں کی آنکھوں سے پانی کا بہہ پڑنا، بڑوں کی آنکھوں میں پانی کا بہہ پڑنا. اسی طرح پسینہ آنا بالخصوص پیشانی کے اوپر پسینہ آنا یہ بھی ہے. اسی طرح بچوں یا بڑوں کو اچانک ان کی اچھی اور پسندیدہ چیز سے ان کا دل کا چاٹ ہو جانا. مثلا آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچے اچھے خاصے صحت مند ہوتے ہیں، دودھ پیتے پیتے اچانک ماں کا دودھ نہیں پیتے، دودھ سے پیچھے آ جاتے ہیں، غذا نہیں کھاتے، کوئی چیز بھی اس کو کھلائیں وہ کھاتے نہیں ہیں. اسی طرح آنکھوں میں درد اور کن پٹی میں بالخصوص درد کا ہونا یہ عام طور پہ ہوتا ہے. لیکن قاری صاحب، تھوڑا سا میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ آنکھوں میں درد تو آج کے لیے ایک عام بات ہے، تو ہم کیسے فرق کریں گے کہ یہ نظر کی جو ہے وہ علامت ہے یا یہ در حقیقت جو ہے یہ درد کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے ہمیں میں نے نہیں ہے؟ بتایا کہ آنکھوں میں نظر بد جس وقت لگتی ہے آنکھوں میں پانی بھی آنا شروع ہو جاتا ہے
اور آنکھوں میں ساتھ ساتھ کچھ تبدیلی رونما ہوتی جو چہرے پہ صاف نمایاں ہوتی کہ یہ زردی مائل ہو گیا ہے، اس کا رنگ جو ہے نا وہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔ درد سے عام تبدیل نہیں ہوتی، رنگت تبدیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید سننا شروع کر دیں، ذکر سننا شروع کر دیں، آپ کا دل بے چین ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ میرا ذاتی معاملہ بھی اس طرح کا پیش آیا کہ میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا تو ایک آدمی نے دیکھا تو لیکچر کے دوران ہی میرا گلا فوری بند ہو گیا، 1 منٹ لگا، حتیٰ کہ میں نے بڑی کوشش کی کیونکہ میرا لیکچر 1 گھنٹے کا تھا، تو 5-10 منٹ کے بعد مجھے 6 مہینے تک اثرات رہے ہیں اس کے، باوجود اس کے کہ میڈیکلی بھی علاج کیا، خود اپنا بھی علاج کیا۔ اب رہا مسئلہ کہ جس وقت اس طرح کی علامات ظاہر ہوں تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج میں 2 چیزیں ہیں۔ اگر تو آپ کو پتہ چل جائے ناظرین کہ نظر بد لگانے والا آدمی وہ فلاں ہے، اس آدمی کا علم ہو جائے تو اس آدمی کو کہیں کہ آپ وضو یا غسل کریں، اور اس کے غسل اور وضو کے پانی کو جمع کر کے آپ جس آدمی کے اوپر نظر لگی ہے اس آدمی کے اوپر بہا دیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی عمل سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور لازمی نہیں کہ نظر بد کسی برے آدمی کی لگے۔ جنید بھائی، حسد اور نظر بد میں ایک عام فرق یہ سمجھیں کہ حسد عام طور پہ برے آدمی کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں وسوسہ اور میل کچیل ہوتی ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ نظر بد یہ تیر ہے جو حاسد کے دل سے یا کسی نظر لگانے والے کے دل سے نکلتا ہے، اور بسا اوقات وہ لگ جاتا اور بسا اوقات نہیں لگتا۔ نظر بد لازمی نہیں کہ برے آدمی کی ہو، اچھے آدمی کی بھی لگ جاتی ہے۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو زیادہ تر نظر بد والدین کی ہوتی ہے۔ جس وقت بچوں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھتے، اور بسا اوقات یہ ہے کہ آدمی کو اپنی بھی نظر ہو جاتی ہے، جس طرح شیشے کے سامنے جائیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، یہ بھی صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے قرآن مجید کی یہی آیات پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور اس کے ساتھ آخری 4 کل، اور اس کے ساتھ ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ ومن کل عین حاسد اذا حسد ومن کل نفس، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور اس کے ساتھ بڑی دعائیں بھی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، یہ صبح دوپہر شام 7 دفعہ، تعداد آگے پیچھے کر سکتے ہیں، 11 دفعہ 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، اور پانی پہ دم کرنے کے بعد آپ اس سے وضو کر لیں یا غسل کر لیں، بار بار چند روز تقریباً 7 دن یا 3 دن کرنے سے انشاءاللہ العزیز نظر بد کا جو نا وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی زیادہ شریر آدمی کی نظر بد ہوئی ہے تو وہ آپ کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث ہے، اس کی سند کا اگرچہ مسئلہ ہے کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے اور انسان کو قبر تک اتار دیتی ہے، قبر میں اتار دیتی ہے۔ تو ناظرین، جس وقت بھی آپ کی اچانک تبدیلی آپ کے جسم میں، آپ کے معاملات میں اچانک تبدیلی رونما ہو، تو جہاں آپ نے میڈیکلی علاج کرنا ہے وہاں آپ روحانی علاج بھی کریں، اور قرآن و سنت کا جو ہم نے علاج بتایا ہے انشاءاللہ العزیز جو مسائل آپ کے زیادہ خطرناک آپ کے ثابت ہو سکتے ہیں اور ایسے موڑ پہ لے جا سکتے ہیں جو آپ کی زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا کر دیں، اس سے پہلے آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ بے شک قائد صاحب، ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو بے چینی والا معاملہ ہے، آپ نے اپنی ابھی بیان میں جو ہے وہ عرض کیا کہ بے چینی والا معاملہ ہے، تو قائد صاحب انسان کے اندر اضطراب کیوں ہے؟ برائے مہربانی یہ بتائیے کہ ذہنی اور قلبی سکون کے لیے کوئی اسباب اور وظائف جو ہے وہ اگر کوئی موجود ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، تو وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ اضطراب کی وجہ کیا ہے
اور ذہنی اور قلبی سکون کے لیے جو اسباب اور وظائف ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، دل دماغ کی جتنی بیماریاں ہیں، دل دماغ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، عام طور پہ ایسے آدمی کو لاحق ہوتی ہیں جس کا دل ذکر الہی سے خالی ہو، تلاوت قرآن مجید سے خالی ہو۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی مسائل، ڈپریشن کے مسائل ہیں اور اسی طرح بی پی کے مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹینشن ہے، فری ٹینشن ہے، اور غصہ ہے، جذبات ہے، اور بے چینی ہے، دل کا اضطراب ہے، یہ عام طور پہ ایسے آدمی کو بیماری لاحق ہوتی جس کا دل ذکر الہی سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے خالی ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ فرائض واجبات کا پابند نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عام طور پہ چیزیں دیکھی گئی ہیں، یعنی شریعت سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو عام طور پہ دل کا بیمار وہ آدمی ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کی طرف بے جا زیادہ مائل ہو جائے، مثلا مال کی طرف مائل ہو جائے، وہ کسی دنیا کی عیش آرام کی طرف مائل ہو جائے، دنیا کے فتنوں کی طرف، عورت کی فتنے کی طرف وہ مائل ہو جائے، تو لازمی بات ہے کہ اس کا دل کے مسائل آئیں گے، پریشانی آئیں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی خام خواہ بغیر کسی وجہ کے دل میں کوئی ایسا صدمہ لگا لے جو صدمہ حقیقت میں نہیں ہے، یعنی کسی سے نفرت ہوگی، اب اس نفرت سے صدمہ لگ گیا، کسی سے تھوڑی سی جو نا وہ کلیش ہو گئی، آپ اسی کو صدمہ بنا لیتے ہیں، بغض اور نفرت والی صورت۔ اور اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ دل کا دینی اور دنیاوی نعمتوں سے غافل ہو کے شیطانی ہٹ کنڈوں کا شکار ہو جانا۔ مثلا ایک آدمی، اس کو اللہ تعالیٰ نے 70% نعمتیں دی ہیں، تو وہ ہمیشہ 80 سے 90% نعمتوں والوں کو دیکھ کے پریشان رہتا ہے، گویا کہ وہ 99 والا اصول جو ہے، اللہ نے اس کو اوپر 99 نعمتیں کی ہوتی، ایک نعمت نہیں ہے، سمجھتا ہے میں دنیا میں لٹ گیا اور پریشان ہوں، اس کے پیچھے مارا پھرتا ہے جس کی وجہ سے پریشان۔ تو ناظرین، اس کے لیے اگر آپ اندر کا معاملہ صاف رکھنا چاہتے ہو، ہمیشہ اور ہمیشہ سے مراد پوری زندگی خوش و خرم رہنا چاہتے ہو، تو 5 چیزیں آپ اختیار کر لیں، انشاءاللہ العزیز کبھی بھی آپ روحانی اعتبار سے، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے پریشان نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دل کو خلوص کا عادی بناؤ۔ اکثر معاملات ایسے ہیں کہ میں نے مثلا آپ کے ساتھ میری دوستی ہے، میں آپ کی کمپنی میں ہوں، آپ ادارے میں ہیں، کسی جگہ اکٹھا ہی کاروبار کیا، میں نے محنت زیادہ کی، آپ نے کم کی، آپ نے زیادہ کی، تو جس وقت آدمی الگ ہوتا ہے تو پھر اسی غم کو لے کے بار بار کبھی اس کے سامنے کبھی اس کے سامنے ڈسکس کرتا ہے، بھی میں نے تو یہ کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ بھائی ایک کام وہ ہے جو آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے خوش رکھنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو یقین کریں دنیا جہان میں آپ نے جتنی بھی محنت کی ہوگی تو کہیں گے میں نے اس کے لیے کیا ہی نہیں، میں نے تو اپنے اللہ کے لیے کیا ہے، اس نے تو مجھے اضافی طور پہ جتنا دے دیا، باقی تو میرا اللہ مجھے اجر دے گا۔ اس کے ساتھ دل کو تقوی کا عادی بنائے، تقوی سے سرشار رکھیں، ہمیشہ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے دل میں بیجا چیزیں نہیں آتی، پریشان نہیں ہوتا۔ مثلا عام طور پہ ہمارا جو نا وہ یہی مسائل ہوتے ہیں، کبھی کسی کا خوف ہوتا ہے، کبھی کسی کے امن کی وجہ سے۔ صرف اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا کبھی بھی 20 دروں کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس کے ساتھ تیسری چیز یہ ہے کہ دل کو ہمیشہ خوشی ملنے پر شکر کا عادی کرنا ہے۔ چھوٹی نعمت آئے، آپ ایک دعا یاد کر لیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ جس وقت بھی آپ کو نعمت ملے، یا تو یہ دعا پڑھ لیں، شکریہ اللہ کا ادا کریں، یا یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز شکر ادا کر لیں۔ یقین کریں کہ ان کاموں کی وجہ سے کبھی بھی آپ پریشان ہوں گے تو ان میں سے کوئی ایک چیز مفقود اور ختم ہوگی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آپ کے اوپر آئے، اگرچہ پہاڑ جیسے غم ٹوٹ جائیں، میڈیکلی بیماریاں ہوں، مصیبتیں چاہے مالی ہوں، مشکلات چاہے روحانی ہوں، معاشی معاشرتی ہوں، آپ کہیں کہ میں نے اللہ کے اوپر
अल्लाह के कलमे के ऊपर सब्र करना है और सब्र से मैंने ज़िंदगी बसर करनी। तो इसका एक जुमला बोलता हूँ, मिल जाए तो रोज़ी, ना मिले तो रोज़ा। मिल जाए तो रोज़ी, ना मिले तो रोज़ा। नहीं मिली तो कोई ऐसी बात नहीं, उसको गम बना के ना खुदकशी की तरफ चले जाएं, मायूसी की तरफ चले जाएं, अल्लाह और उसके रसूल से बदज़नी की तरफ चले जाएं, ये मामलात नहीं। आप सब्र करें, उस सब्र का याद रखें, सब्र का हिसाब किसी जगह बयान नहीं हुआ, बगैर हिसाब के अल्लाह अजर व सवाब देगा। और इसी तरह अल्लाह इमामत देता है, बड़ापन देता है सब्र करने वाले से। और इसी तरह आखिरी चीज़ जो है वो बड़ी अहम है, दिल को हमेशा तकवे का आदी बनाए, अल्लाह का पर भरोसा करने का आदी बनाए। जिस वक्त आदमी को पता है कि जो मेरे हक में अल्लाह ने लिखा है वो मिल के रहना है, हत्ता कि पत्थर के अंदर कोई लुकमा भी छुपा हुआ है, अल्लाह वो भी आपको फाड़ के देगा, तो फिर आप इधर उधर क्यों जाते हैं? कुरान मजीद है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे तवक्कल करता है अल्लाह उससे काफ़ी हो जाता है। और फिर तवक्कल करो भी उस ज़ात पे, फतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, उस ज़ात पे जिसको कभी मौत नहीं है, फना नहीं है, जवाल नहीं है। तो जिस वक्त आप इन चीज़ों में से, पांचों चीज़ों में से एक चीज़ भी मफकूद करेंगे या आप परेशान हैं, मेरा ये दावा है अल्लाह के फजल व करम से, तजर्बे से, जब भी आप कल्बी एतबार से परेशान हैं और आपको अंदर ही अंदर गम खाए जा रहे हैं, तो इन पांचों में से आप देख लें कोई एक चीज़ आपने छोड़ी होगी जिसकी वजह से आप परेशान हो गए। ये डिप्रेशन वगैरह के मसाइल क्या है? असल में पटरी से, ट्रैक से जब दिल हटता है तो वो उसका पंप गलत, खून गर्दिश गलत करता है, तो वो खून की गर्दिश गलत होने से बंदा दिमागी मरीज़ बन जाता है, दिल का मरीज़ बन जाता है। जिस वक्त आप अल्लाह के ज़िक्र से दिल को तरोताज़ा रखेंगे और इंशाअल्लाह दिल में इखलास, दिल में अल्लाह का तकवा, दिल में शुक्र का मादा, दिल में सब्र और दिल में तवक्ल, आप इन चीज़ों के सिफ़ात का हामिल बना लेंगे, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कभी भी आपको कोई मसला नहीं होगा। कारी साहब, एक और सवाल है कि बच्चों के रिश्तों में बंदिश के मसाइल हमें देखने को मिलते हैं, तो इसका इलाज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा मसला है, बिलखुसूस उन वालिदैन के लिए बहुत परेशानी की बात है जिनके बच्चे रिश्ते की एज से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास कितने लोग ऐसे आते हैं जिन बच्चियों की 30 से 35-40 साल तक उम्र होगी, 42 साल तक, हालांकि बच्ची का रिश्ते की जो सही उम्र है वो 18 से 22 साल, और बच्चे की जो शादी की सही एज है वो 22 से 25-27 साल तक, यानी इसके राउंड बाउंड आप कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के रिश्ते मिलते नहीं हैं, आए तो वो पसंदीदगी के मसाइल में और इसी तरह बाकी चीज़ों में उलझ जाते हैं। एक तो मुआशरती वजह भी हो सकती है कि जो हमारे मुआशरे में गलत रुझानात हैं, हर आदमी लालची है और हर आदमी लालच करता है, और जो उसका लालच जहाँ पूरा हो वहाँ वो हाँ में हाँ मिला लेता है। और इसी तरह साथ साथ ये है कि बस औकात ये है कि हर आदमी सब्ज़ बाग दिखाता है एक दूसरे को, लेकिन हकीकत में वो चीज़ नहीं होती। ये अपनी जगह पे। लेकिन जो हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ ये सवाल है वो ये कि हर किस्म की नेमत मौजूद है, माली नेमत मौजूद है, बच्चा साहिब इल्म भी है, साहिब माल भी है, खूबसूरत भी है, खूबसीरत भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद लोग भी आ रहे हैं लेकिन रिश्ता तय नहीं हो पाता। उसकी एक वजह तो नज़र बद भी है, लेकिन नज़र बद से ज़्यादा जादू का अमल दखल इसमें ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि बच्चों का अच्छा पढ़ना, उनका खूबसूरत होना, उनका ज़्यादा इज़्ज़त वाला होना, ये हासिदीन को बाता नहीं है, कबूल नहीं है, जिसकी वजह से वो जादू कर देते हैं। और बसा औकात ये भी बड़ा मसला होता है, रिश्ते लेने और देने में कुछ मसाइल बन गए, और रिश्ता लेने और देने की वजह से आपने रिश्ता किसी से मांगा, उसने दिया नहीं, उसने जादू कर दिया। ये आम तौर पे होता है। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि जिस वक्त जो अलामत आपको बता रहे हैं कि जिस वक्त प्रपोजल आ रहे हैं और पसंद नहीं कर रहे हैं, तो एक वजह तो जादू, और जादू में जो मेन बुनियादी अलामत है वो ये कि जिस वक्त बच्चे चेहरा धो के और इसी तरह मेकअप करके बैठते हैं तो अचानक उनके चेहरे की रंगत बदल जाती है, उनकी पेशानी की सिलवटें बदल जाती हैं,
اور بسا اوقات تو یہ ہے کہ نظر آنے والا جو چہرہ ہے وہ بھدا اور بڑا اور اسی طرح بدصورت کر کے دکھایا جاتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے رسیاں ڈالی، لیکن تھی تو وہ رسیاں لیکن نظر آنے لگی وہ سانپ۔ تو جس وقت بھی یہ کنڈیشن ہو تو بچوں کی جو شادی کی وجہ سے پریشان ہیں والدین، ان کو چاہیے کہ سورت فلق ناس، آیت الکرسی اور بالخصوص سورت باقرہ کی آیت 101 سے 103 یہ، اور سورت مریم، رحمان اور سورت تحریم، اور اس کے ساتھ سورت یوسف بھی اگر وہ پڑھ لیں، اس کا پانی دم کر کے جس وقت بھی پرپوزل وغیرہ مہمان آئیں تو بچی میک اپ کرنے سے پہلے یا بچہ میک اپ کرنے سے پہلے اس سے پانی سے وضو کر لے اور چہرہ دھو لے، اور اس کے ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اور ہمارا کارڈ نمبر جو 8 ہے وہ دعائیں پڑھتا رہے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے بچی کے جو پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر اس سے تھوڑا سا اور عمل کریں کہ اپنے گھر کے باہر وہ دم والا پانی چھڑکاؤ کر دیں اور مہمانوں کو شربت میں، مہمانوں کو مشروب میں پلا دیں، تو اس سے بھی یہ ہے کہ جو ان کے اوپر اثرات ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ بھی زائل ہو جائیں گے۔ اور بچیوں کے رشتوں میں اور کاروبار کی بندش میں ایک ہی طرح کا جادو ہوتا ہے، جس طرح دیکھتے ہی بچی اس کا چہرہ پسند نہیں آتا، ان کا گھر پسند نہیں آتا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بھئی ان کے گھر میں گئے یا وہ ہمارے گھر میں آئے مہمان، تو ہمارے گھر میں انہوں نے شکایت کی کہ آپ کے گھر میں تو اسمیل آ رہی ہے۔ وہ صرف آنے مہمان کو ہی آتی ہے جس کا مسئلہ ہے۔ بس اوقات یہ ہے کہ جالے اور عجیب قسم کے مسائل دکھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے پاس ایک بچی آگی کہنے لگی کہ صاحب میرا چہرہ بالکل صاف ہے، لیکن جو پرپوزل آئے ہیں وہ دیکھتے کہنے لگے کہ بچی کا تو چہرہ داغ، دانوں اور دھبوں سے بھرا ہوا ہے، سیاہیوں سے بھرا ہوا ہے، چہرے کی رنگت ہی اڑ جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہی بندہ جو نا وہ خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کاروبار میں جس وقت آپ جائیں تو جو چیز آپ نے خریدنی ہوتی وہی نظر نہیں آتی، اور یا نظر آ جائے تو آپ کو پسند نہیں آتی، بدی اور بری کر کے دکھائی جاتی۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ بچی بالخصوص پڑھے اور اپنے چہرے کو دھوئے، وضو کرے اور غسل کرے، بالخصوص جن دنوں میں مہمانوں نے آنا ہے ان دنوں میں وضو کر کے پانی پی کے پھر ان کے سامنے بیٹھے اور وظیفہ یہ کرتی رہے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ دعا اور نوافل بھی، نماز حاجت بھی پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ فضل و کرم فرما دے گا۔ قاری صاحب یہ بتائیے کہ مرد اور عورت مل کر جو ہے وہ نکاح کے بندھن میں بندھ کر ایک معاشرے کو پروان چڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ بہت زیادہ جگہ لے لیتے ہیں۔ تو میاں بیوی کے اختلافات کی روحانی اور معاشرتی وجوہات کیا ہیں، اور ان کا علاج جو ہے آپ کے تجرباتی مشاہدے کے اندر کیا ہے، ذرا وہ وضاحت کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی بنیادی رشتہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ماں بیٹی، باپ بیٹے کا نہیں ہے، سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے، اور اسی طرح دنیا کا سب سے آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے۔ جنت میں بھی اصل رشتہ میاں بیوی کا ہے، باقیوں کو تو آپس میں ملاقات کے لیے وقت دیا جائے گا۔ ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ رشتہ بڑا ہی اہم ترین ہے اور بنیادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان جتنا اس رشتے کو توڑنے کے لیے خوش ہوتا ہے اور پلاننگ کرتا ہے، اتنا عام رشتے کے متعلق اس کی پلاننگ نہیں ہوتی اور اس کے توڑنے میں خوشی نہیں ہوتی۔ یہ رشتہ بڑا نازک بھی ہے اور بنیادی بھی ہے۔ جہاں یہ 3 لفظوں سے جڑتا ہے وہاں 3 لفظوں سے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نازک اس لیے کہ باپ بیٹے کا رشتہ زندگی میں کبھی نہیں ٹوٹتا، ماں بیٹی کا رشتہ کبھی بھی زندگی میں نہیں ٹوٹتا، اگرچہ بندے کو آنکھ بھی کر دیا جائے۔ میاں بیوی کا رشتہ جہاں سب سے اہم ہے وہاں سب سے نازک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔
اور اسی کو کہا کہ یہی وہ رشتہ ہے جو سب سے زیادہ سکون کا باعث ہے، اور ساتھ کہا کہ اس رشتے میں محبت اور مودت ہوتی ہے، اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ یہ رشتہ موٹی عقل سے نہیں چلتا، طویل دھاگوں سے نہیں چلتا، لمبے چوڑے وظائف سے نہیں چلتا، یہ بڑی سمجھداری سے اور ہوش مندی سے، فہم و فراست سے اور وسعت قلب سے چلتا ہے، وسیع ظرف سے چلتا ہے۔ ہاں، اس رشتے میں اختلافات ہو سکتے ہیں، اس کی دو اسباب یا دو وجہ ہو سکتی ہیں، اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقعتاً اختلاف جو ہو رہا ہے وہ حقیقی اختلاف ہے، اور ایسا اختلاف زیادہ طول نہ پکڑے تو کوئی حرج نہیں۔ مثلاً بیوی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ بیوی ہے وہ خامد کی فرما برداری نہیں کرتی اور مرد کو کہا جائے اختلاف نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یا بیوی بلا وجہ گھر سے باہر رہتی ہے، یہ اختلاف بنتا ہے، اس کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کے گھر کی چار دیواری کی حفاظت نہیں کرتی، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی اور اس کی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، تو یہ اختلاف میاں کا حق ہے، وہ کرنا چاہیے۔ اب میاں کا اگر مسئلہ لیا جائے تو وہ باہر بڑے سکون، آرام اور عیش و عشرت میں رہتا ہے، گھر آتے ہی اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا اور ایسے جیسے دنیا کا سب سے بڑا آفیسر یہاں ہے۔ تو یہ چیز بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ اختلاف کرے، میاں کو سمجھائے اور تھوڑی بہتی اس کی اصلاح کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خیرکم لیاہلی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ اور آپ دیکھیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنید بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ 11 بیویاں ہوں اور گھر میں 2 مہینے کچن کا کوئی سامان نہ ہو، تو کچن نہ چلنے سے گھر خراب نہیں ہوتے۔ یہاں تو کچن نہیں چل رہا تو کچن نہ چلنے سے گھر بھی چل رہے ہیں، تو ہمارے زیادہ مسائل کچن کی وجہ سے۔ اور اس طرح میاں کے اور بھی رویے جو عام معروف ہیں ان کو ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ جو ہمارے متعلقہ ہے وہ چیز یہ ہے کہ حقیقی اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے، میاں بھی اچھا ہے، بیوی بھی اچھی ہے، دونوں ہر اعتبار سے ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں اور تعلق بھی ہے، لیکن اچانک ان کے درمیان میں محبت نفرت میں بدل جائے، مزہ بدمزگی میں بدل جائے، اور ان کی جو خوشحالی ہے وہ پریشانی اور ٹینشن میں بدل جائے، اور دن بدن ان کا ماحول کشیدگی اختیار کرتا جائے۔ اس میں سب سے بنیادی جو جادو یا نظر بد کی علامت ہے وہ یہ کہ کھانے پہ میاں نے بھی کھانا اچھے طریقے سے بنوایا ہے، کپڑے پریس کروائے ہیں، بڑے خوشی کام کر رہے ہیں، اچانک جس وقت دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو اچانک تبدیلی آ جاتی ہے اور غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ یہ پکی علامت ہے کہ آپ کو کوئی نظر بد ہو گئی ہے یا آپ کے اوپر کوئی جادو والے، یعنی آپ پہلے سے ماشاءاللہ ٹھیک چلتے آ رہے ہیں۔ یا اسی طرح جو نا آپ پہلے سے 2-4 دن فنکشن کسی پہ جانا ہے اور فنکشن پہ جانے سے پہلے آپ کپڑے بھی اکٹھے خرید رہے ہیں، سب کچھ خرید و فروخت کر رہے ہیں اور تیاری بھی اکٹھی ہو رہی، جو ہی آپ نے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا، گاڑی لیٹ ہونے کی وجہ سے یا باقی جو آپ کی فوری تبدیلی ہوگی، بہانہ بنتا ہے کوئی ایک آدھا جنم، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے، یہ پکی علامت ہے۔ اور بالخصوص اگر دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں، اکٹھے لیٹے ہوں، سفر میں ہوں، اچانک چند منٹوں کے لیے بدمزگی ہو جائے اور ان میں سے ایک کو پھر احساس ہو جائے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تو یہ تو حتیٰ کہ عامل بھی کہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہے تو وہ آپ کو صرف حوصلہ ہمت بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے، مگر نہ پکی بات ہے کہ آپ کو جادو ہے، یہ جادو والی صورت ہے اور اس کا علاج آپ کو کرنا چاہیے۔ اس طرح کی اور بھی بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں، اور صبر کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جس طرح میاں گھر آتے وقت تاخیر کر دیتا ہے تو بیوی کو گھر سے نکلتے وقت تاخیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جہاں
بیوی سارا دن اس کے انتظار میں رہتی کہ کھانا مل کے کھائیں گے، اور مرد جو ہے نا وہ کھانا جس وقت سامنے آ جائے تو بیوی ابھی پانی یا چائے لینے کی جاتی ہے تو وہ کھانا آدھا ہوا پڑا ہوتا ہے، یعنی مرد تو بالکل نہیں انتظار کرتا روٹی سامنے ہو۔ یہ چیزیں ہیں، لیکن اگر اس طرح کے مسائل ہوں تو آپ یہ جادو ٹونے والے بالخصوص آپ سورۃ بقرہ کی آیت 101 سے 103 یہ تو لازماً پڑھے۔ صاحب وہ ذرا بتا دیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، بالخصوص جہاں لفظ آتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ ظالم وہ جادو سیکھتے ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان میں تفریق ڈالیں۔ لازمی نہیں یہ میاں بیوی کے درمیان میں، حتیٰ کہ باپ بیٹے کے درمیان میں، ماں بیٹی کے درمیان میں، بہن بھائیوں کے درمیان میں، اچانک ان کے اچھے رشتے چل رہے تھے، اچانک ان کے بدمدگی، تو سمجھ لو یہ رشتے توڑنے والا جادو ہوا ہے۔ جس طرح میاں بیوی کو توڑنے کا جادو ہے، اسی طرح رشتے توڑنے کا جادو ہے، اسی طرح سٹاف اور جو ہے نا وہ مالک کے درمیان میں بھی یہ مسائل عام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت لازمی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ آیت الکرسی اور فلق ناس کثرت سے پڑھیں، صبح دوپہر شام، اور اگر ہو سکے تو بیوی میاں کی پیشانی اور کمر کا تصور کر کے اس کے درمیان پھونکے لگاتی رہے دور سے، اس کو بتا دیں، یہ نہ ہو کہ پہلے لڑائی دوسری ہے ایک اور لڑائی شروع ہو جائے کہ جادو تو مجھے یہی کر رہی ہے، یہ نہ ہو۔ اس کو کہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چلیں، دیکھیں ہمارے 5 سال 10 سال بڑے اچھے گزرے ہیں، اور اب نوبت طلاق تک آ چکی ہے، حتیٰ کہ یقین کریں کہ ہمارے پاس سے بعض دفعہ 70 سال کی ایج والے جوڑے وہ بھی آتے ہیں کہ اب طلاق تک نوبت آ چکی ہے۔ حالانکہ اسلام کا سب سے بڑا خاصہ یہی ہے کہ جو یہ رشتہ لمبا سفر کرتا چلا جاتا ہے تو اس میں محبت بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ والدین پھر اولاد کی جو محبت میں مجبور ہوتے ہیں نا، وہ ایک حد تک جس وقت اولاد بڑی ہو جاتی ہے نا، اب میاں کو کوئی کہے گا تو بیوی اس بچے کو ڈانٹے گی، اور بیوی کو کوئی بچہ کوئی برا کہے گا تو وہ بابا پورا غصے میں ایسے جیسے جوانی ٹپکائی ہے، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے، تو یہ محبت بڑھتی۔ لیکن اچانک اس طرح کی ہو جائے تو سمجھ لو کہ جادو کا شکار ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی اور آخری 3 کل، بالخصوص میٹھے پہ دم کر کے، دودھ بھی میٹھا ہے، آٹا بھی میٹھا ہے، چینی بھی ہے، مثلا شوگر نہیں ہے تو چینی کھلا دیں، اگر شوگر ہے تو آپ ان چیزوں پہ جو کڑوی نہیں ہے نمکین نہیں ہے ان پہ آپ دم کرتے رہیں، اور پیشانی اور کمر کا تصور کر کے پھونکتے رہیں، اور ساتھ ساتھ سفر کی دعا وہ لازماً پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ یا اللہ یہ ہنستے کھیلتے اور کھلکھلاتے چہرے یہ اچانک بدمزگی کا شکار ہو گئے، یا اللہ اب اس کے اوپر میرا کنٹرول نہیں، تو نے اس کے اوپر میرا کنٹرول کرنا۔ جس طرح گاڑیاں آپ کے کنٹرول میں نہیں، اللہ ان کو آپ کے کنٹرول میں کرتا ہے، اسی طرح آپ کے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کنٹرول میں کرے گا۔ اور اگر تو زیادہ غصے والا مسئلہ ہے تو پھر تیل لازمی لگائیں، تیل پہ، صابن پہ، شیمپو پہ دم کریں، انشاءاللہ جس وقت آپ کا تیل، شیمپو، صابن سر پہ لگے گا، آپ کا دماغ ہر وقت فریش رہے گا، تو انشاءاللہ آپ پریشانی کا شکار بھی نہیں ہوں گے، غصے کا شکار بھی نہیں ہوں گے، اور غصے سے پھر گالی گلوچ، اور گالی گلوچ سے ڈنڈے تک نوبت ہی نہیں آئے گی، اور طلاق تو ویسے شیطان مایوس ہو جائے گا کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین یاد رہے کہ ہمارے پروگرام کا مقصد آپ کو حقیقت سے آشنائی کروانا ہے، اور ہم کسی بھی قسم کی سنسنی پھیلانے سے گریز کرتے ہیں۔ جادو مسائل اور حل کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔